سب سے پہلے سب سے بڑی خبر، اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرے۔ عالمی عدالت انصاف نے یہ حکم دے دیا ہے، ساتھ ہی اسرائیل کے خلاف غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کی جانب سے جنوبی افریقہ کی درخواست مسترد کرنے کی جو درخواست تھی اسے مسترد کر دیا ہے، اور اب یہ کیس جنوبی افریقہ کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے چلایا جائے گا۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو عبوری حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کے اقدامات روک دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل آج کے حکم کے مطابق 1 ماہ میں اپنے اقدامات کی رپورٹ جمع کرائے۔ عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ غزہ تنازع کے تمام فریق عالمی عدالت انصاف کے حکم کے پابند ہیں۔ عالمی عدالت انصاف نے کیس نہ سننے کی اسرائیل کی درخواست مسترد کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کو جینوسائیڈ کنونشن کے تحت کیس سننے کا اختیار ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے یہ عبوری حکم بھی دیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں انسانی امداد پہنچنے دے اور صورتحال بہتر بنائے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ نسل کشی سے تحفظ کا فلسطینیوں کا حق تسلیم کرتے ہیں، اسرائیل کے خلاف نسل کشی کیس خارج نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی قانون احمد بلال صوفی صاحب، ان سے بات کریں گے۔ احمد بلال صوفی صاحب، جینوسائیڈ کنونشن کے تحت اب اسرائیل کے خلاف مقدمہ سنا جائے گا، یہ کتنی بڑی اخلاقی فتح ہے نہ صرف جنوبی افریقہ کی بلکہ تمام ممالک کی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف اخلاقی فتح ہے بلکہ قانونی فتح بھی ہے اور سیاسی بھی، اور کافی حد تک ریئلسٹکلی یہ آن گراؤنڈ بھی بہت بڑی فتح کے طور پہ لیا جائے گا، بیکاز انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس جورسڈکشن میں یہ ایڈوائزری جورسڈکشن نہیں ہے۔ اس سے پہلے کے جو معاملات اسرائیل کے آتے رہے، وال کیس اور باقی، وہ ایڈوائزری جورسڈکشن میں تھے۔ یہ ایک جینوئن جورسڈکشن ہے جس میں آرٹیکل 41 کے نیچے آئی سی جے کا جو قانون ہے، اسٹیچو ہے، اس کے نیچے انہوں نے پروویژنل میجرز یا انٹرم میجرز کا آرڈر کیا ہے، اور آرڈر کرنے سے پہلے تمام ججز نے اس بات پر اطمینان کیا ہے کہ ان کے پاس جورسڈکشن انڈر جینوسائیڈ کنونشن ہے، اور ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل کے موقف میں ڈسپیوٹ ہے ان ریسپیکٹ آف فیکٹس کہ یہ جینوسائیڈ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ارجنسی کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی کورسپونڈنس اور اس کے تھرو، اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا ہے اسرائیل کی ریاست کو سیپریٹلی اور اسرائیل کی فوج کو سیپریٹلی کہ وہ جینوسائیڈل ایکٹ سے اپنے آپ کو باز و ممنون رکھیں اور اس طرح کے کوئی اقدام مزید نہ کریں جو جینوسائیڈ کنونشن کی وائلیشن کے زمرے میں آتا ہو۔ اور جس طرح آپ نے کہا، یہ انتہائی غیر معمولی پروویژنل میجرز اس لیے بھی ہے کہ اول تو پروویژنل میجرز عالمی عدالت انصاف اتنی آسانی سے نہیں دیتا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 مہینے کے اندر آپ رپورٹ سبمٹ کریں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ کیسے آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے، کون کون سے اقدامات اور میجرز آن گراؤنڈ لیے ہیں۔ یہ بھی انتہائی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے جس میں انہوں نے اسرائیل سے رپورٹ کا مطالبہ کر کے پابند کیا ہے کہ وہ اس کو پریزنٹ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی غیر معمولی قدم ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے لیا ہے، جس سے بین الاقوامی اداروں کی، بین الاقوامی قانون کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انہانس ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بہت زیادہ شدید لوگوں کے ذہن میں غصہ اور فرسٹریشن پائی جاتی تھی پوری دنیا میں۔ اور آج کا حکم اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملیحہ لودھی صاحبہ، جس طرح سے اب عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کے اقدامات روکے اور اس حوالے سے 1 ماہ میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائے، تو کس حد تک پابند ہوگا، کون کون سے اقدامات لینے ہوں گے اسرائیل کو اس حوالے سے، اور کیسے آپ دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو فلسطینیوں کے لیے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ہمیں سب کو ساؤتھ افریقہ کو خراج تحسین دینی چاہیے، سلوٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اتنی کریجسلی یہ ایشو ٹیک اپ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور بہت ہی انہوں نے زبردست قسم کے اپنا لیگل کیس وہاں پہ پریزنٹ کیا۔ دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ کسی حد تک یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے آئی سی جے نے، یہ ڈس اپوائنٹنگ بھی ہے، مایوس کن بھی ہے، اس لیے کہ توقع یہ کی جا رہی تھی اور ساؤتھ افریقہ کی بھی یہی ریکویسٹ تھی کہ وہ آرڈر کریں گے ایک سیز فائر، یعنی کہ جنگ بندی، وہ انہوں نے نہیں کیا، اور جس کی شدید ضرورت تھی، جو کہ فلسطینی بھی ظاہر ہے وہ کب سے یہ چاہ رہے، مہینوں سے چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جنگ بند ہو۔ تو آئی سی جے نے اس طرح کا کوئی آرڈر ایشو نہیں کیا، لیکن ان کا اسرائیل کو یہ کہنا کہ نسل کشی جو ہے اس کو پریونٹ کریں
اور یہ کہ جو قتل ہو رہے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، جو کلنگز ہو رہی ہیں، اور یہ کہ فلسطینیوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو یہ تو پھر بہت حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بلو ہے اسرائیل کے لیے، اس لیے کہ یہ بائنڈنگ ہے ان پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو آپ نے کہا کہ انسٹنٹ ریلیف تو بالکل نہیں ہے، جس کی امید ہم کر رہے تھے یا چاہتے تھے کہ فوری سیز فائر کا حکم دیا جائے، لیکن یہ کتنا بڑا بلو ہے اسرائیل کے بیکرز کے لیے، چاہے وہ ویسٹرن ورلڈ ہو، خاص طور پر یو ایس جو کہ مسلسل فنڈ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کتنا بڑا بلو ہوگا، کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ اب وہ جب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ پلازیبل ایویڈنس موجود ہے، مواد موجود ہے کہ جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، تو ان کے اوپر کتنی دباؤ بڑھے گا؟ دیکھیں، اس کا جو پریشر زیادہ جو میں دیکھتی ہوں وہ پریشر جو ہے وہ مورل پریشر ہے، اور بلو تو ہے وہ، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھے نا، اسرائیل تو چاہتا تھا کہ کورٹ جو ہے وہ یہ کیس سنے ہی نہ اور اس کو پھینک ہی دے باہر، ڈسمس کر دے اس کو. وہ تو کورٹ نے سب سے پہلے تو یہ بات مانی ہی نہیں. دوسرا، بہت سے نقطے ہیں جو ساؤتھ افریقہ نے جو لیگلی پیش کیے جس پہ کہ کورٹ نے حمایت کی ان کی، اور پھر کورٹ کا یہی کہنا کہ آرڈر کرنا اسرائیل کو کہ ان کو کلنگ، اور جو ان کا الفاظ انگریزی میں استعمال ہوا، پریونٹ دا کلنگ اینڈ ہارم آف پیلسٹینین سویلینز ان غازہ. اس سے تو ظاہر ہے جو ممالک اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں ان سب کے لیے یہ بہت بڑا بلو ہے. ملیحہ لودھی صاحبہ، تو پھر آپ کے جو آپ تجزیہ کر رہی ہیں اس کی روشنی میں ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ والی بات ہو گئی ہے؟ یہ تو نہیں کہوں گی ٹو لٹل ٹو لیٹ، بٹ میں یہ ضرور کہوں گی کہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کورٹ اس سے زیادہ کرے، جو اس نے نہیں فی الحال کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 1 مہینے بعد، بیکاز انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے نا اسرائیل کو کہ آپ ہمیں رپورٹ کریں 1 مہینے کے بعد کہ آپ نے جو انہوں نے جو میجرز بتائے ہیں، جو اقدام انہوں نے آرڈر کیے ہیں، اس پہ کیسے آپ نے عمل کیا ہے. تو اور پھر انہوں نے اس پہ بھی زور دیا ہے کورٹ نے کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے اس کو ضرور وہاں تک پہنچنی چاہیے جہاں پر فلسطینیوں کو ضرورت ہے اس کی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 1 مہینے بعد اس پہ کیا کورٹ کیا ایکشن لیتی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی جو آپ کہہ رہی ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ تو نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ جنگ بندی کا آرڈر نہ دینے سے مایوسی ضرور ہوئی ہے مجھے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھی، ماہر قانون احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے امیدوار فضل اللہ پچوہو نے ووٹ نہ دینے پر ووٹرز کا پانی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے. سانگھڑ میں خطاب کرتے ہوئے فضل اللہ پچوہو نے کہا کہ ووٹرز 12 بجے تک نہیں نکلے باہر تو جام صاحب نہر بند کر دیں گے. تو جیکڈیں 12 بجے تائیں مانو نکرندا تو ماں سمجھا تو جام صاحب مائنر کے بند کرے چھڈیندا تو پانی بھی نہ ملندو انہوں نے دیا. تو جیکڈیں 12 بجے تائیں مانو نکرندا تو ماں سمجھا تو جام صاحب مائنر کے بند کرے چھڈیندا تو پانی بھی نہ ملندو انہوں نے دیا. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو بلاول کے حق میں دستبرداری پر نوٹس جاری کر دیا ہے. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے.